اگر ہم ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو فنا نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک نئی اور زیادہ بڑی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا نام ایٹامک انرجی ہے۔ مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جتنی قوت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں اس وقت اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جبکہ اس کے ایٹموں کو توڑ کر جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ معمولی مادی قوت اور جوہری قوت میں کیا فرق ہے؟ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ 2 ٹن کوئلہ ایک ریل گاڑی کو 70 میل تک لے جاتا ہے اور 9 گیلن کروسین ایک موٹر کو 500 میل تک دوڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 12 پاؤنڈ یورینیم جب جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار راکٹ کو 2,40,000 میل کا سفر طے کرا سکے۔ ایسا ہی معاملہ جس کو انسان کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ بے پناہ حد تک وسیع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مادہ ٹوٹنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھا لیتا ہے، اسی طرح انسان کی ہستی جب شکست سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی شدید تر طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ انسان پر شکست کا حادثہ گزرنا اس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکامی کی تلافی کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں، اس کے عزم و ارادے کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے کا وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سیل رواں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پتریلی چٹانوں کے بس میں بھی نہیں۔ مادہ کے اندر ایسی ایٹمی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ جب ایٹم پھٹتا ہے تو اس کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی شخصیت کے اندر بھی بے پناہ امکانات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ امکانات اس وقت بروئے کار آتے ہیں جبکہ انسانی شخصیت کسی انفجار سے دوچار ہو جائے، اس پر کوئی ایسا حادثہ گزرے جو اس کی شخصیت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔